السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 727 ہے اور آج ہم سورہ انفال کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ اعراف گزشتہ درس میں مکمل ہوئی اور آج ہم سورہ انفال کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ انفال 10 رکوع پر مشتمل سورت ہے اور اس میں 75 آیات موجود ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ چلیے سب سے پہلے سورہ انفال کی اس پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، الانفال، غنیمتیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، والرسول، اور رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور تم اصلاح کر لو، ذات بینکم، آپس میں، واطیعوا اللہ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن۔ ترجمہ یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دوسری بات، کہہ دیجئے کہ آپ، اے پیغمبر، کہ انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کریں گے۔ تیسری بات، تم اللہ سے ڈرو۔ چوتھی بات، آپس میں تعلقات کو درست رکھو۔ پانچویں بات، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ بزرگان محترم، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں کافروں کا جو مال قبضے میں مسلمانوں کے آتا ہے، تو اس مال کو انفال کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور ہمارے اردو زبان میں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اس جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہوا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ غنیمت کا مال جو جنگ بدر سے حاصل ہوا، اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، اور اس غنیمت کے مال کے حقدار کون ہوں گے؟ مال غنیمت کی تقسیم میں مہاجرین کے فیصلے کا اعتبار ہوگا، یا انصار کے فیصلے کا اعتبار ہوگا، یا دونوں ہی جماعتوں کا اعتبار ہوگا، انصار اور مہاجرین دونوں کا اعتبار ہوگا۔ جب یہ سوال پیدا ہوا تو اس سوال کا جواب سورہ انفال کی اس پہلی آیت میں دیا گیا۔ یسألونک عن الانفال، پیغمبر، مجاہدین جنگ بدر کے بعد آپ سے غنیمت کے مال کے سلسلے میں، اس کی تقسیم کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں کہ تقسیم کیسے ہوگی، اس کا حقدار کون ہوگا، کس کو ملے گا یہ غنیمت کا مال۔ تو پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے درمیان میں معاملہ تمہارا نہیں ہے، کہ مال غنیمت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، کہ وہ جس کے حق میں چاہے گا فیصلہ کرے گا، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیں گے۔ تو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تقسیم کر دو، یعنی تفویض کر دو، یعنی مال غنیمت کی تقسیم کو اے صحابہ اپنے ہاتھ میں مت لو، اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دو۔ اللہ کا جیسے حکم ہوگا نبی اس حکم کے مطابق تمہارے درمیان میں غنیمت کا یہ مال تقسیم کر دیتے ہیں۔ گزری ہوئی قوموں کے مسلمان جب کافروں سے جہاد کرتے تھے اور اس موقع پر جو مال قبضے میں آتا تھا
اس مال کو آپس میں تقسیم کرنے کا کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی جو غنیمت کے مال کو جلا کر خاکس کر دیتی تھی، تو اس کی وہ علامت ہوتی تھی کہ جو جہاد کیا گیا وہ واقعی حق میں تھا، صحیح کام کیا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ مال غنیمت کی تقسیم کی تفصیل انشاءاللہ اس سورت کی آیت نمبر، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں انشاءاللہ آئے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں، جو مال غنیمت کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی سننے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے انبیاء علیہم السلام پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ ایک یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی جو الفاظ مختصر ہوں اور بہت سے معنی پر دلالت کرتے ہوں انہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے میری مدد کی، دور دور تک دشمن ہیبت کھاتے ہیں اور مرعوب ہوتے ہیں۔ تیسرے، اموال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئے جو دوسری امتوں کے لیے حلال نہ تھے۔ چوتھے، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی، جہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں، مسجد کی کوئی قید نہیں، اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں۔ اور پانچویں، میں ساری مخلوق کی طرح رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے جو رسول آتے تھے وہ کسی قوم کی طرح مبعوث ہوتے تھے۔ چھٹے، میرے آنے پر نبیوں کی آمد ختم کر دی گئی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ غنیمت کا جو مال ہے وہ پچھلی قوموں میں تقسیم نہیں ہوتا تھا، بلکہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، خاکس کر دیتی تھی۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو محفوظ کر دیا کہ یہ مال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق نبی جو ہے تقسیم کر دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا کہ مال غنیمت کے سلسلے میں یہ آیت اصحاب بدر یعنی ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ بدر میں شریک رہے، جبکہ ہمارے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں اختلاف ہوا اور اس سلسلے میں ہمارے اخلاق برے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے اس معاملے کو کھینچ لیا اور اس کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے درمیان برابر اس مال غنیمت کو تقسیم کر دیا۔ مال غنیمت کے سلسلے میں فیصلہ کن بات بتلانے کے بعد ایمان والوں کو 3 کاموں کا حکم دیا گیا جو اس آیت میں ہے۔ فاتقوا اللہ، سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، آپس میں اختلافات مت کر لو، آپس میں حسد بغض وغیرہ نہیں، نکالو ساری چیزوں کو، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ آپس میں تعلقات کو درست رکھو، حسد بغض کینہ فلاں 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 ان ساری چیزوں کو نکالو، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی روش رکھو، آپس کے معاملات درست رکھو۔ اس لیے کہ اس میں پہلی چیز تو یہ کہی گئی کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ جب آدمی متقی بن جاتا ہے تو اس کے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ حکم دیا گیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اسی میں بھلائی ہے، مومن و مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ سب سے پہلے کہ ہم آپس کے معاملات میں اللہ سے ڈریں، تقوی کی روش اختیار کریں، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر حسد نہ ہو، کسی سے بغض نہ رکھیں، کسی سے دشمنی نہ رکھیں، کسی سے مخاصمت نہ رکھیں، بلکہ آپس میں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بن جاؤ اور آپس میں شیر و شکر بن جاؤ، متحد رہو، اتفاق کے ساتھ رہو، آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط رکھو، آپس میں محبتوں کو بانٹو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، اس آپس میں اصلاح کو بنیاد بناؤ، اپنے حالات کو اپنے ماحول کو درست رکھو، اپنے حالات کو درست رکھو، اپنے معاملات کو درست رکھو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جن کاموں سے روکا ان سے رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔